آداب ناظرین، پاکستان ایک بار پھر زمین فروش، قوم فروش ملک ثابت ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک بار پھر ماشاء اللہ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب شہباز شریف کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ جی ہاں، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ان دنوں میں امریکہ میں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اپنے خاص مہمان کے طور پر مدعو کیا اور انہیں کافی انعامات اکرامات سے نوازا۔ اس کے جواب میں وہ پاکستان کی اسرائیل کی حمایت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اس طرح سے ایک مسلم ملک دوسرے ملک کو دھوکہ دینے کے لیے وہ آمادہ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پاکستان کے عوام اس وقت پوری طرح سے ایران کے ساتھ ہیں۔ ان میں ایک نیا جوش جذبہ بیدار ہوا ہے اور عاصم منیر نے امریکہ کا ساتھ دے کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبل انعام برائے امن کی تجویز بھی پیش کی ہے، اس کی وکالت کی ہے۔ اس کی وجہ سے فوج کے خلاف پاکستانی عوام میں نفرت کی لہر بیدار ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اندیشہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان انتشار کا شکار ہوگا، اور عاصم منیر نے جس طرح سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے جذبات کا سودا کیا ہے، اس سے وہ عالمی برادری میں خاص طور پر مسلم ممالک کی نظروں سے بھی گر گیا ہے۔ عاصم منیر کی وجہ سے ایک عظیم پاکستانی رہنما، پاکستان کے سب سے مقبول ترین شخصیت عمران خان 3 سال سے جیل میں بند ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ عاصم منیر کو اس لیے اپنے قریب کر رہا ہے تاکہ کل کسی وجہ سے عمران خان کی موت لاک اپ میں واقع ہو جاتی ہے تو فوج کے ذریعے وہ پاکستانی عوام کے جذبات کو، ان کے احتجاج پر قابو پا سکے۔ پاکستان کی حکومت نے بھی اگرچہ کہ ایران کا ساتھ دیا ہے اسرائیل کے خلاف، اور ساری دنیا کے مسلمان اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے، کیونکہ اسرائیل 1948 سے فلسطینیوں پر جارحانہ طور پر قابض ہے۔ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ابھی اکتوبر 2024 سے لے کر ابھی تک تقریباً 56,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا ہے، اور اس اسرائیل کی حمایت کرنے والے ٹرمپ کے لیے امن نوبل انعام کی سفارش کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس طرح سے پاکستان کو ہمیشہ سے اس کی فوج نے رسوا کیا، اس ملک کا بٹوارا کیا۔ پاکستان میں جب فوجی حکومت آئی، انہوں نے پاکستان کی دولت بٹوری، اپنی تجوریاں بھری، اور ان تجوریوں کو بیرون ممالک میں منتقل کیا۔ یحییٰ خان کے عیاشیوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کرائے، اور آج جنرل عاصم منیر کی زمین فروشی اور ملت فروشی نے پاکستان کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اسے کوئی بھی عزت اور وقار سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت ایران کے روحانی پیشوا علامہ آیت اللہ خامنائی نے خوب کہا ہے کہ ایک ایسے وقت جب ایران کو ضرورت ہے، پاکستان کا فوجی سربراہ امریکی صدر کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور جو اعلیٰ نسل کا صحیح حسب و نسب کا رہنما تھا عمران خان، اسے جیل میں بند ہے۔ اگر وہ آج باہر ہوتا تو شاید ایران کی کامیابی میں اور اضافہ ہوتا۔ ہر دور میں اسلام، مسلمان اور مسلم حکومتوں کو انہی کے گھر کے بھیدیوں نے آستین کے سانپوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ ویسے بھی پاکستان کا وجود اس وقت بے معنی ہے، ہندوستان سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور ایک اسلامی مملکت ہونے کے باوجود وہ جس طرح سے اس کا رویہ رہا ہے، جس طرح سے اس کے حالات رہے ہیں، اس کی بنا پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی مسلم ملک ہے۔ بہرحال ایک آنے والے انقلاب کا انتظار کیجیے، بہت دن دور نہیں ہے جب آپ پاکستان میں فوجی اقتدار کی خبر سنیں گے۔ شکریہ۔